بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ ایک نہایت ہی اہم اور نازک موضوع یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں، جس میں ہم بہت ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، ڈنڈی مار رہے ہیں۔ اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا، مشیت اور رضا، ہم اس کو مختلف لیتے ہیں۔ مشیت اور چیز ہے، رضا اور چیز ہے۔ یہ بات غلط ہے، ہم یہ لے رہے ہیں۔ آپ جتنی مذہبی پیشوائیت ہے ان کا لیں، پوچھیں، میں آپ کو بات آگے بتاتا ہوں۔ تو یہی ہے کہ مشیت اور چیز ہے، رضا مرضی اللہ کی وہ اور چیز ہے، وہ مختلف ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں، کہاں سے بات یہ ہم نے لیک کرتے، تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین 36 نمبر صورت ہے، اور اس کی 47 نمبر آیت ہے، جس کا مفہوم سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ یاسین کی 47 نمبر آیت کا مفہوم آپ کھول کے اس کو دیکھ لیں، بڑی واضح ہے۔ میرے پاس یہ جو میں نے عرض کیا، یہ قرآن پاک زیادہ تر میں یہی قرآن پاک سے دیتا ہوں، وہ اور بھی ہیں میرے پاس، یہ سعودی عرب سے آتا ہے۔ یہ مالکی ہیں، لیکن یہ زیادہ قریب تر ہمارے پاکستان میں جو غیر مقلد کہلاتے ہیں، ان کے قائد اور ان کے قائد ایک جیسے ہیں، لیکن باقی بہت سارے معاملات بھی سارے ایک جیسے ہیں، بریلویوں کے، دیوبندیوں کے اور اہل تشیع کے۔ یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں، اس میں سارے ہی ایک ہیں۔ پھر کتنی زیادتی کی بات ایک طرح سے بنتی ہے، جو سارے ایک جیسے ہیں۔ تمہیں منیر شاکر کیا بیماری ہے، تیرے دماغ میں کیا کیڑا ہے کہ تو ان کے خلاف بات کرتا ہے؟ میرے بھائیوں، میں وہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ سمجھیں کہ میری بات غلط ہے، میرے منہ پہ مار دیں۔ اگر دیکھیں بات درست ہے، تو پھر کتنا بڑا ظلم ہم کر رہے ہیں دین کے ساتھ اور عقائد کے ساتھ، کہ یہ بنا کر کہ اللہ کی مشیت اور ہے، رضا اور ہے۔ میں بیان کروں گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اللہ پر کتنا ظلم کر رہے ہیں، کتنی زیادتی کر رہے ہیں، اللہ کو ایک طرح سے مجبور کس طرح بنا رہے ہیں۔ ویسے تو کوئی بات کرے تو آپ بھی اللہ کو مجبور بنا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ بندے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، آپ اللہ کو مجبور بنا رہے ہیں۔ اللہ کیوں نہیں یہ اس کا اصول ہے، ہمارا حساب کتاب ہونا ہے۔ مداخلت کرے گا، حساب کتاب کیا ہوگا؟ پھر کچھ بھی نہیں، سلب ہو جائے گی ہماری آزادی۔ یہاں میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے 47 نمبر کا مفہوم۔ اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرو، یہ مشرکین کو، جو کفار ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ کفار تو یہ ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں، جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود پلا دیتا۔ ہم کیوں کھلائیں ان کو، وہ خود کھلا پلا دیتا۔ تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ جواب دے دیا، یہ جواب کہ تم تو شریک گمراہی میں ہو۔ کس بات کی گمراہی؟ کہ یہ کفار ایمان والوں کو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، اللہ کی مرضی ہوتی تو خود کھلا پلا دیتا ان کو۔ ہمیں کیوں کہا جاتا ہے ان کو کھلا؟ اللہ نے ہی ان کو اس طرح غریب رکھا ہے، مفلس رکھا ہے، اور اس لیے اس بات پر اللہ نے کہا یہ کھلی گمراہی میں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، امیری اور غریبی یہ امور تکوینی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی امیروں کو امیر رکھا ہے، غریبوں کو غریب رکھا ہے۔ جس کی چاہا لکھ دیا، وہ غریب ہے تو اس نے غریب رہنا، جو امیر ہے ان کا لکھ دیا۔ پہلے سے امور تکوینی میں سے ہے۔ سوری، اچھا، یہ تو اس کا مفہوم تھا جو میں نے دیکھ کے پڑھ دیا آپ کے سامنے۔ اب میں اس کی تشریح بھی، ان کی دی ہوئی تشریح، وہ بھی میں دیکھ کے آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یعنی یہ کہہ کر کہ غربا کی مدد کرو، کھلی غلطی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ یہ بات تو ان کی صحیح تھی، کفار کی بات کو یہ صاحبان، یہ مذہبی پیشوائیت درست قرار دے رہے ہیں۔ کیا ان کی صحیح تھی کہ غربت و ناداری اللہ کی مشیت ہی سے تھی؟ یہ کفار کی بات درست تھی، یہاں تک مشیت بھی میں بتاتا ہوں آگے، مشیت ہی سے تھی، لیکن اس کو اللہ کے حکم سے اراض کا جواز بنا لینا غلط تھا۔ چلیں، لیکن اس کو اللہ کے حکم سے اراض دوری کا برتنا، حکم کیا ہے کہ ان کو کھلاؤ،
کیونکہ وہ غریب ہیں، تو غریب تو خود ہی رکھا ہے نا اللہ، یہ بات مان لی۔ یہاں تک کفار کے ساتھ کٹھے ہیں، یہاں تک کٹھے چل رہے ہیں، یہ مذہبی پیشوائیت اور کفار یہاں تک کٹھے چل رہے ہیں۔ آخر ان کی امداد کرنے کا حکم دینے والا بھی تو اللہ ہی ہے۔ اب اللہ کا دیکھیں کیسا اللہ ہے۔ ایک طرف ان کو کہا کہ تم نے غریب ہی رہنا ہے، کوئی حکمت ہوگی اس کی، ٹھیک ہے، معلوم نہیں ہمیں، تم نے غریب ہی رہنا ہے اور تم نے امیر ہی رہنا ہے، مگر امیروں کو کہا ہے کہ تم ان کو کھلاؤ۔ یہ کیسا تضاد ہے؟ کیوں تضاد اس نے پیدا کیا ہے ایسا؟ چلیں، اس لیے اس کی رضا تو اسی میں ہے، اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ غربا اور مساکین کی امداد کی جائے۔ اوکے، غریبوں کی مدد کرنا اللہ کو پسند، اللہ راضی ہوتا ہے۔ رضا کا مطلب یہی ہے نا، اللہ کی مرضی ہے، اللہ راضی ہے، اللہ راضی، اللہ کی رضا اس میں ہے، خوشنودی اس میں ہے کہ غربا کو دیا جائے۔ اس لیے کہ مشیت اور چیز ہے، یہ میں ان کا پڑھ رہا ہوں، مشیت اور چیز ہے اور رضا اور چیز، دو چیزیں مختلف ہو گئی۔ مشیت کا تعلق امور تکوینی سے ہے، درست بات، مشیت کا تعلق امور تکوینی سے، عالم امر سے ہے، جس کے تحت جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی حکمت و مصلحت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کچھ نہیں پتا کسی کو۔ اوکے، اور رضا کا تعلق امور تشریع سے ہے، شریعت سے ہے، یہ رضا کا تعلق راضی ہونا، مرضی، جن کو بجا لانا کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کو کریں، یہ کریں یہ نہ کریں، حکم دیا گیا ہے ہمیں، تاکہ ہمیں اس کی رضا حاصل ہو۔ اس کا حکم ماننے میں اس کی رضا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ جن کاموں کا کہا کرو وہ کریں گے تو اس کی رضا ملے گی، جس کا کاموں کا نہ کہا ہے نہ کرو وہ نہیں کریں گے پھر بھی رضا ملے گی، کیونکہ ہم نے ان کا حکم مانا۔ یہاں میں دو باتیں، ایک تو میرا اصل موضوع یہی ہے، مشیت اور رضا انہوں نے الگ الگ کی ہے، کفار بھی الگ الگ سمجھتے تھے۔ مشیت وہ یہی کہتے تھے امور تکوینی میں ان کے بارے میں یہ فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے، غریب رہیں ہم کیوں کھلائیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، حکم تو اللہ نے ان کا فیصلہ یہی کیا ہے کہ وہ غریب ہی رہیں، مگر چونکہ اس نے ہی کہا ہے، جس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم غریب ہی رہو، غریب ہی رہو مگر ان کو کھانا کھلاؤ، یہ حکم دیا کھانے کا، یہ بھی اللہ نے دیا، اس لیے اس کا حکم مانو۔ کیسی باریک واردات ہے، اس کو باریک واردات کہتے ہیں۔ یہ منطق کے زور پر، الفاظ کے زور پر بات کو ٹوسٹ دے دینا، کچھ کا کچھ بنا دینا، یہ اس میں بات ہے۔ کیوں ایسا کیا گیا؟ یہ عقیدہ بنانے کے لیے امارت اور غربت اللہ کی طرف سے ہے، امور تکوینی میں سے ہے، مشیت میں سے ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ غریب یہ نہ سمجھیں کہ یہ امیروں نے ہمارا حق کھایا ہوا ہے، یہ تو اللہ نے ان کو غریب رکھا ہے۔ یہ عقیدہ بنانے کے لیے میرے بھائیوں غور کریں، یہ عقیدہ کہیں ان غریبوں کا، غربا کا، مساکین کا، ان کا رخ کہیں ان امیروں کی طرف نہ ہو جائے، ان کا گریبان نہ پکڑ لیں۔ یہ تو غلط کوئی نظام ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس پیسے زیادہ آتے جا رہے ہیں اور ہم غربت میں ڈوبتے جا رہے ہیں، کہیں ان کی طرف نہ ہو جائے۔ اس مذہبی پیشوائیت نے یہ مشیت اور رضا کو الگ الگ کر دیا، مشیت اور ہے اور رضا اور ہے۔ بات ایک میں بار بار کوشش کروں گا نہ دہرائی جائے۔ مشیت کیا ہے؟ امور تکوینی، یہ خود کہتے ہیں مذہبی پیشوائیت، عالم امر، ٹھیک ہے، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ کے، ایک اللہ تھا، پھر اس نے فیصلہ کیا خلق، عالم خلق کا، کہ میں نے خلق بنانا ہے، ٹھیک ہے، عالم خلق تخلیق کرنا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو کیسے کرتا ہے وہ بھی اس نے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ کہتا ہے میں کسی چیز کا ارادہ کروں، کون کہوں، کون فائدہ کروں، وہ ہو جاتی ہے۔ جب اس نے یہ مشیت بنائی، عالم امر سے عالم خلق، خلق کی ہر چیز کی اپنی مشیت کے تحت تقدیر بنائی، یہی کہتے ہیں نا کہ اس کی تقدیر میں ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے غریب رہنا ہے، اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس نے امیر رہنا ہے، یہ امیر ہوگا یہ غریب ہوگا، اس لیے تم غریبوں کا حق نہیں ہے کہ امیروں کو کچھ کہیں، ان سے اپنے حقوق مانگیں، نہیں، امیروں کو یہ کہا تم ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کو کھانا کھلاؤ۔
جب آپ غور کرنا بات پر، جو مشیت جب بنائی، جب کوئی بھی نہیں تھا اس پر، اس نے اپنی مرضی سے بنائی، اس نے اپنی رضا سے بنائی، اس نے اپنی چاہت سے بنائی، پھر رضا الگ کیسے ہو سکتی ہے؟ مشیت سے راضی ہونا اللہ کا، راضی ہونا، اس کی رضا الگ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کیا اپنی مرضی سے نہیں تقدیریں مقرر کی؟ کیا اس پر کوئی دباؤ تھا کسی کا باہر سے؟ کوئی تھا ہی نہیں۔ جب کوئی تھا ہی نہیں تو دباؤ کیا ہونا؟ تو پھر کیا مانے کہ اللہ پر کوئی دباؤ تھا؟ کسی دباؤ کے تحت اس نے مشیت بنائی، مشیت کے تحت آگے چیزوں کی تقدیریں مقرر کیں، غریب کو غریب کر دیا، امیر کو امیر کر لکھ دیا، تو وہ کسی دباؤ کے تحت تھا؟ اگر تو دباؤ کے تحت تھا، اس نے دباؤ کے تحت ایسا کیا، تو پھر تو ٹھیک ہے جی، بات مان لیں کہ مشیت الگ ہوگی، وہ کسی دباؤ کے تحت کر دی، حکم بھی ساتھ دے دیا غریبوں کو کھانا کھلاؤ، چلو جی یہ اس کی رضا حاصل ہوگی۔ مشیت میں رضا نہیں تھی؟ یہ مجھے صرف اس بات کا جواب چاہیے۔ یہ ہے ڈنڈی، یہ ہے ظلم جو ہم اللہ پر کر رہے ہیں، جو ہم دین پر کر رہے ہیں۔ کہ مشیت اس نے اپنی رضا سے بنائی، جیسے چاہا بنائی، میں جیسے چاہتا ہوں کرتا ہوں، جیسے چاہا اس نے کی، جیسے چاہا اس نے بنائی، اس پر کوئی دباؤ نہیں تھا، اس میں اس کی مرضی، اس کی رضا، اس کی چاہت شامل تھی مشیت میں۔ مشیت کو الگ نہیں کیا جا سکتا اس کی چاہت سے، اس کی مرضی سے، اس کی رضا سے۔ اصل میری بات یہ جو میں نے آپ کو بتائی، یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ دوسری بات اگلی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عمارت اور غربت امور تکوینی میں سے نہیں ہے۔ یہ اللہ نے کسی کو امیر اور کسی کو غریب نہیں بنایا ہے، یہ نظام ہے ہمارا غلط ہے۔ دنیا میں غلط نظام، جہاں غربت زیادہ ہے، لیکن امریکہ ہے، وہاں امیر زیادہ ہیں، غریب تھوڑے ہیں، لیکن جو غریب ہیں ان کو بھی بنیادی سہولتیں میسر ہیں۔ دوسرے برطانیہ ہے، جرمنی، یورپ، جتنے یہ امیر جو ممالک ہیں، اسکینڈینیوین ہے، ڈنمارک ہے، بہت سارے ملک ہیں، وہاں کیا ہے؟ اللہ نے ان کو امیر لکھ دیا، یہ بھی کبھی غریب تھے۔ سن 1500 میں یہ یورپ غریب تھا، غربت میں، جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، اب وہ امیر ہو گئے۔ اللہ نے لکھا تھا؟ نہیں میرے بھائیو، اپنی محنت سے، اپنی اسٹرگل سے انہوں نے ایسا نظام بنا لیا انہوں نے کہ وہ امیر ہو گئے۔ چین ہے، کل کی بات ہے، ہم سے بعد میں یہ ایجاد ہوا، سن 1949 میں، 49 میں۔ سنگاپور ہے، یہ کل کی بات ہے، یہاں نشئی قوم تھی، یہ غریب تھے، وہاں بندہ آیا، اس نے نظام سارا بدل دیا، اب وہ امیر ہے، وہاں کو تیل نہیں نکل آیا، کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹا سا ملک ہے، نظام ایسا بنایا۔ ہم نے کیا کر دیا؟ نظام کی طرف آنے ہی نہیں دیتے، لوگوں کو اٹھنے ہی نہیں دیتے، لوگوں کو سلائے رکھنا چاہتے ہیں تقدیر میں، کہ تمہاری تقدیر میں ہی یہی لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی، میں یہ بات آپ کو کہ مشیت اور رضا الگ الگ نہیں ہے۔ جو اس نے اپنی مشیت امور تکوینی میں سے جو خلق کیا اور ان کی جو خصوصیت رکھیں، وہ اپنی مرضی سے، رضا سے، چاہت سے رکھیں۔ اب ان کو بیماری کیا ہے؟ یہ بندے کی کیا مشیت رکھی جی؟ بھائیو غور کرو تھوڑا سا، بندے کی مشیت یہ ہے کہ اس کو آزاد پیدا کیا، یہ اللہ کی مشیت میں ہے۔ اس نے چاہت سے، رضا سے، مشیت اپنی سے اس کو، بندے کو، اس کو کیا کہا؟ یہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اس کی دنیا میں اس کی مشیت، بندے کی، انسان کی مشیت چلے گی، میں مداخلت نہیں کروں گا، یہ میری مشیت ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ باقی چیزوں کی مشیت ان کے اندر رکھ دی، ان کی خصوصیات رکھ دی، سب چیزوں کی، کائنات کی کوئی بھی چیز اس وقت طے ہے، اس وقت سے طے ہے کہ ان کی جو جو خصوصیات ہیں، جو جو ان کی تقدیرات ہیں، جو جو ان کی تاثیرات ہیں، وہ طے ہیں، اس وقت سے طے ہیں، ان کو کوئی بدلنے والا نہیں، کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ نے خود کہا میں اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا، لہٰذا اللہ بھی نہیں بدلتا۔ انسان کی تقدیر اس وقت کیا طے ہوئی؟ یہ ہوئی کہ تو آزاد ہے، تیری دنیا میں مداخلت نہیں کروں گا، ہر بندہ آزاد، تم نے آپ یہ نظام بنانا ہے، خود نے یہ بنانا ہے، تمہاری رہنمائی میں کروں گا، یہ بھی وعدہ اس نے کیا، تمہیں ایسے نہیں چھوڑ دوں گا۔
کہ تمہاری رہنمائی کے لیے میں کچھ نہیں کروں گا۔ پھر انبیاء کرام کا سلسلہ جو شروع ہوا، یہ اس وقت وہ یہ بندوبست ہے انسان کی رہنمائی کا۔ باقی ہر چیز کی رہنمائی اس کے اندر موجود ہے۔ جو انسانوں کی رہنمائی ہے یہ خارج سے، یہ اس طرح انبیاء کرام پر کتابیں نازل کر کے اس نے رہنمائی فرمائی ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں صرف یہی سامنے لانا چاہتا تھا کہ مشیت اور رضا الگ الگ نہیں ہے۔ الگ الگ اس وقت بنے گی جب اس نے کسی دباؤ کے تحت مشیت کو آگے عالم خلق کو تخلیق کیا ہے، اس پر کسی دباؤ کے تحت اس نے کیا، یہ محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کوئی دوسرا تھا ہی نہیں، تو دباؤ کیا ہونا۔ تو یہ ہے آگے آگے مرضی رضا، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، یہ تصور بھی ہمارا غلط ہے۔ دیکھیں جب تصور غلط ہوتے ہیں تو پھر سارا ستیہ ناش ہو جاتا ہے سارے کا سارا۔ رضا اس کی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا راضی ہو جانا کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جو حکم دیے ہیں ہمیں کہ یہ کرو ہم کریں اور یہ نہ کرو ہم نہ کریں، اس کی رضا ملتی۔ وہ بھائیوں وہ ہمارے لیے ہی کہا ہے نا کہ یہ کرو اس میں تمہارا فائدہ ہے، یہ نہ کرو اس میں تمہارا نقصان ہے، اور جو غریبوں کو کھانا کھلانے کا کہا ہے اس میں تمہارا فائدہ۔ نظام ایسا بناؤ ان غریبوں تک تمہارا کھانا پہنچتا رہے۔ یہ نہیں ہم کسی کو 2 روٹی دے دیں، 1 روٹی دے دیں، 10 روپے پکڑا دیں، 5 روپے پکڑا دیں، یہ نہیں۔ نظام لائیں ایسا، جن کی آمدنی ایسی ہے نہیں کر سکتے، اس کی وجوہات ہیں، تقسیم کرنا پڑتا ہے وسائل کو صحیح طریقے سے، اور وہ برابر نہیں ہوتے۔ معاشرے میں کچھ امیر لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ غریب لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن جو غریب ہیں یہ ایسا نہیں ہے، وہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں کہلا سکتا جہاں لوگوں کو بنیادی سہولتیں ہی میسر نہ ہو۔ یہ جو ہم سے ٹیکس لیتے ہیں، یہ جو کرتے ہیں سارا کچھ، یہ اسی لیے ہی عمرہ سے ٹیکس لیتے ہیں تاکہ غریبوں کے لیے کو بندوبست کریں۔ تو اللہ کی رضا کیا ہوئی کہ وہ جو حکم مانا ہے آپ نے، اس کا جو فائدہ آپ کو پہنچا ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ یا جس سے اس نے منع کیا اس سے آپ منع ہو گئے، اس منع ہونے کا بھی آپ کو فائدہ ہے۔ شراب نہ پئیں، منع ہو جائیں، اس کا بھی آپ کو فائدہ ہے، آپ کی صحت کا خیال رکھا گیا ہے، اور بہت ساری برائیاں معاشرتی برائیوں سے آپ بچتے ہیں، تو وہ کس کا فائدہ ہوا؟ آپ کا فائدہ۔ وہ اللہ کی رضا ہے۔ جو حکم دیتے ہیں کہ دین کو انصاف کریں معاشرے میں، حکم ہے نا یہ دلو عدل کرو، تو اس کا کیا؟ اس کو کوئی فائدہ ہے؟ اللہ کو فائدہ ہے، بندوں کو فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے اس میں، یہ اللہ کی رضا ہے۔ جو فائدہ پہنچتا ہے اس کے حکم ماننے کو، وہ اس کی رضا ہے۔ اب میرے بھائیو یہ مشیت اور رضا کو کس طرح الگ الگ کرتے ہیں، پھر کس طرح غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ پر ایک طرح سے ظلم کرتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کرتا ہے، اللہ نے ایسا کر دیا ہے۔ اللہ کی مشیت میں وہ کفار بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ نے ایسا لکھ دیا تھا، یہ بھی کہتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے، اس نے یہ تو بات ٹھیک ہے، نہیں یہ بھی ان کی بات غلط ہے، کفار کی یہ بات بھی غلط ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی پر زیادتی نہیں کرتا، یہ ہم ہیں، انسان ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا۔ اگر آپ سمجھ گئے یا سمجھا سکا، مشیت اور رضا الگ الگ نہیں ہے، اور رضا کو سمجھے، اس کے حکم ماننے میں جو فوائد ہمیں ملتے ہیں وہ اس کی رضا ہے۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔